بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج ہماری انگلش سیکھنے کی دوسرے دن ہے، اور جو پہلے دن تھے اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ لیٹرز کیا ہے اور ورڈز کیا ہے، اور ہم نے جملے کے بارے یا سینٹنس کے بارے میں بتایا تھا۔ اب ہم سینٹنس کو بنانا سیکھیں گے کہ سینٹنس کیسے بنتے ہیں۔ تو سینٹنس کو بنانے کے لیے ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس میں پہلا ہے سبجیکٹ، دوسرا ہے ورب، تیسرا ہے آبجیکٹ۔ تو پہلے ان تینوں کو سیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم سبجیکٹ کو سیکھیں گے کہ سبجیکٹ کیا ہے۔ سبجیکٹ از اے ورڈ which shows who or what does the action in a sentence۔ سبجیکٹ ایک ایسا لفظ ہے جو دکھاتا ہے کہ جملے میں کون یا کیا عمل کرتا ہے۔ ہمارا پاس کچھ اگزامپل ہے جس سے ہم سیکھ پائیں گے کہ سبجیکٹ کیا ہے۔ پہلا اگزامپل ہے I go to college، یا میں کالج جاتا ہوں۔ اس میں I جو ہے یہ سبجیکٹ ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا کام کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے وہ سبجیکٹ ہے۔ دوسرا نمبر ہمارا پاس اگزامپل ہے We are playing cricket، ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ اس میں We جو ہے یہ سبجیکٹ ہے۔ ویڈیو کے آخر میں جو سینٹنس ہے اس سے ہم لوگ اور بھی سیکھیں گے کہ سبجیکٹ یا ورب یا آبجیکٹ کیا ہے۔ اب ورب کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ A verb is a word which shows the action or a state۔ ورڈ ایک ایسا لفظ ہے جو عمل یا حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ ورب کی بھی کچھ اگزامپل یہاں پر ہے۔ اچھا، یہاں پر صرف آپ لوگوں کو یہ جاننا ہے جو آخر میں ہے، آپ اس سے ورب، سبجیکٹ اور آبجیکٹ بہت اچھی طرح سے جانیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہے I go to college، یا میں کالج جاتا ہوں۔ یہاں پر جو ورب ہے وہ گو ہے، اور اردو میں جو ورب ہے وہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دوسرا ہمارے پاس ہے We are playing cricket، ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ یہاں پر playing جو ہے یہ ورب ہے، یا ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں، کھیل جو ہے یہ ورب ہے۔ اب چلو جانتے ہیں آبجیکٹ کے بارے میں کہ آبجیکٹ کیا ہے۔ آبجیکٹ is a word which is affected by the action of a verb۔ آبجیکٹ ایک ایسا لفظ ہے جو فعل یا ورب کے عمل سے متاثر ہوتا ہے۔ اچھا، آبجیکٹ اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کام واقع ہو۔ چلو کچھ اگزامپل اس کی بھی لکھتے ہیں، جیسے کہ I go to college، یا میں کالج جاتا ہوں۔ اس میں جو کالج ہے یہ آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے We are playing cricket، یا ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ یہاں پر جو کرکٹ ہے یہ آبجیکٹ ہے۔ اب چلو اس سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ سبجیکٹ کام کرنے والا کو کہتے ہیں سبجیکٹ، کام کو ورب کہتا ہے، جس چیز پر کام ہو رہا ہو اس کو آبجیکٹ کہتا ہے۔ اور اب ہم اس سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ سے سینٹنس بنائیں گے۔ تو پہلے سینٹنس ہمارے پاس ہے میں کتاب پڑھتا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو میں پڑھا کہ جو کام کر رہا ہے وہ سبجیکٹ ہے، تو اس میں کام کون کر رہا ہے؟ اس میں کام کر رہا ہے میں، تو اس میں جو ہے I، میں سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے ورب کے بارے میں پڑھا کہ جو کام ہے، مین کام، وہ ورب ہے۔ یہاں پر کام ہے پڑھتا، تو پڑھتا کی انگلش ہے ریڈ۔ اب باری آتی ہے ہماری تیسری اسٹیپ، آبجیکٹ کا۔ آبجیکٹ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ جس چیز پر کام ہو رہا ہے، تو یہاں پر کام کتاب پر ہو رہا ہے۔ کتاب کی انگلش ہے بک۔ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سینٹنس پورا ہو گیا، I read book۔ ہمارا پاس دوسرا سینٹنس ہے ہم کھانا پکاتے ہیں۔ اب اس سینٹنس میں ہمیں سبجیکٹ کو ڈھونڈنا ہے، اور سبجیکٹ وہ ہے جو کام کر رہا ہے۔ اس میں کام کون کر رہا ہے؟ اس میں کام کر رہے ہیں ہم کی انگلش ہے we۔ اب ہمیں ورب کو ڈھونڈنا ہے، جو کام ہے اسے ورب کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کام ہے پکاتے، پکاتے کی انگلش ہے cook۔ اب ہمیں آبجیکٹ کو ڈھونڈنا ہے، اور آبجیکٹ وہ ہے جس پر کام ہو رہا ہے۔ یہاں پر کس پر کام ہو رہا ہے؟ یہاں پر کھانے پر کام ہو رہا ہے، تو کھانے کی انگلش ہے the food۔ ہمارا پاس تیسرا سینٹنس ہے آپ انگلش بولتے ہیں، تو یہاں پر پھر سبجیکٹ کو ڈھونڈو۔ سبجیکٹ وہ ہے جو کام کر رہا ہے۔ یہاں پر کام کون کر رہا ہے؟ یہاں پر آپ کام کر رہے ہیں، اور آپ کا انگلش ہے you۔ اب ورب کو ڈھونڈو۔ ورب وہ ہے جو کام ہو رہا ہے۔ یہاں پر کام ہو رہا ہے بولتے، تو بولتے کی انگلش ہے speak۔ ورب کے بعد ہمیں آبجیکٹ کو ڈھونڈنا ہے۔ اب آبجیکٹ وہ ہے جو جس چیز پر کام ہو رہا ہے، تو کام ہو رہا ہے انگلش پر۔ تو یہ سینٹنس ہمارے پاس بن گیا you speak English۔ اب ہمارا پاس جو 4 نمبر سینٹنس ہے وہ ہے
وہ کپڑے خریدتے ہیں۔ یہاں پر سبجیکٹ وہ ہے، جمع کے لیے دے آتا ہے۔ اب ہمیں ورب کو ڈھونڈنا ہے اور جو کام ہے وہی ورب ہے۔ یہاں پر کام ہے خریدتے، تو خریدتے کی انگلش ہے بائی۔ اب ہمیں آبجیکٹ کو ڈھونڈنا ہے۔ آبجیکٹ وہ ہے جس پر کام ہو رہا ہے، تو کس چیز پر کام ہو رہا ہے؟ یہاں پر کپڑے پر کام ہو رہا ہے، تو کپڑے کی انگلش ہے کلوتھس۔ اب آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے، اس کو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ پہلے سبجیکٹ پھر ورب پھر آبجیکٹ کو لگانا ہے۔ اس میں پہلے سینٹنس ہے ہم کتابیں خریدتے ہیں، دوسرا ہے وہ میوزک سنتے ہیں، تیسرا ہے آپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، 4 نمبر ہے آپ فلمیں دیکھتے ہیں، 5 نمبر ہے ہم چائے پیتے ہیں، 6 نمبر ہے میں فٹ بال کھیلتا ہوں، 7 نمبر ہے آپ اردو بولتے ہیں، 8 نمبر ہے ہم جوس پیتے ہیں۔ اچھا، اس سینٹنس کو آپ نے اپنے آپ سے ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جب اگلی ویڈیو میں ٹرانسلیٹ کروں گا تو آپ اپنے والے سے چیک کرو کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اگر غلط ہو بھی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ اسٹارٹنگ ہے۔ تو چلو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام۔